बात करेंगे सिंध में स्पेसिफिकली कराची में होने वाले लॉक डाउन के हवाले से, जो कि होगा 8 बजे के बाद। तो सिंध हुकूमत की जानिब से हुक्म है और हमारी जानिब से हाथ जोड़ के अपील है कि आपने रात 8 बजे के बाद अपने घरों से गैर जरूरी तौर के लिए जो पाबंदियां हैं वो मजीद सख्त कर दी, जिनका इतलाकात से होगा जनाब। और आज 25 मई से रात 8 बजे के बाद घर से गैर जरूरी निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। अपनी गाड़ी में भी, यानी कि पराई नहीं, अपनी गाड़ी में भी गैर जरूरी घूमने वाले को भी रोका जाएगा। सिर्फ अस्पताल या जरूरी काम से निकलने की इजाजत होगी। मगरिब के बाद तमाम पास की बत्तियां भी गुल कर दी जाएंगी। वजीर आला सिंध शहर का खुद सरप्राइज विजिट करेंगे और सख्त अहकामात के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। बिल्कुल जी। और गुज़िश्ता शाम तो हमने देखा कि मगरिब से पहले ही जैसे ही 6 बजे कराची में दुकानें बंद होने लग गई, पुलिस की जानिब से मार्केटों में ऐलान भी किया गया। अब शहरियों को हिदायत जारी की जाती रही कि वो मगरिब के बाद सड़कों पर नजर न आए। और ऐसा नहीं है कि कल ये मगरिब से पहले ऐलानात किए गए थे। कल हम अपने शो में भी बार बार इसका तस्करा कर रहे थे और मुसलसल सोशल मीडिया पर भी बात की जा रही थी कि कराची में कोरोना केसेस की पॉजिटिविटी की शरह को कम करने के लिए सख्त लॉकडाउन हो सकता है। और हुकूमत की जानिब से इस हवाले से वार्न भी किया गया था, अपील भी की जाती रही, और ये एक ऐसा इक़दाम है। तो इस हवाले से जनाब तर्जुमान जो सिंध हुकूमत हैं मुर्तज़ा वहाब, वो भी जो शहरी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे उन पर बरहम दिखाई दिए। क्या कहा, जरा देखिए। 6 बजे के बाद कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मगरिब के बाद जो लोग गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलेंगे उनको रोका जाएगा, उनके साथ सख्ती की जाएगी। सिंध भर में अगले 2 हफ्ते तक स्कूल बंद है। डॉक्टर्स ये बताते हैं, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगले 14 रोज क्रूशल हैं। कराची शहर के अंदर पॉजिटिविटी रेशो 12.6% रहा है। सिचुएशन खतरनाक सिम्त में जा सकती है, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में गई। लोग शटर बंद करके बंद कमरों में खाने खिला रहे हैं, दावतें हो रही हैं। सिंध हुकूमत ने शादी हॉल बंद कर दिए, लोगों ने अपने घर हाजिर कर दिए। हुकूमत को कोई शौक नहीं है आपके शटर गिराने का, लेकिन हुकूमत को कोई शौक नहीं है लोगों की मैयतें उठाने का। हुकूमत का साथ दे, वरना खाम खाम है और सख्त फैसले करने होंगे। तो कराची में ताजरों को टाइम दिया गया है कि आप सुबह 5 बजे से लेके शाम 6 बजे तक अपना कारोबार जारी सारी रख सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि यहाँ पे सुबह जल्दी उठने के लिए कोई तैयार नहीं है। 12:30 बजे से पहले कोई दुकान नहीं खुलती। या थोड़ा सा कर ले पीछे कारोबार, और उससे लोगों को भी जल्दी उठने की आदत होगी। और सहर खेजी के जो फवायद हैं उस पर बेशतर प्रोग्राम्स हो चुके हैं और मजीद भी करेंगे। बिल्कुल जी, नेचुरल लाइट का भी इस्तेमाल हो सकेगा। इसी बारे से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारी नुमाइंदा हिना दीदार हमारे साथ मौजूद है। हिना, ये बताएगा कि वैसे तो हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि 6 बजे मार्केटें कर देंगे बंद, तो सुबह आप जल्दी अर्ली स्टार्ट करें। लेकिन आपके पीछे तो मैं कुछ ऐसी चीज खुली देखनी नहीं, सिर्फ बैंक है, तो बैंक तो ऑफ कोर्स सुबह खुलेगा है ना। बिल्कुल मदिया, क्योंकि मार्केट्स की टाइमिंग चेंज कर दी गई है सुबह 5 से शाम 6 बजे तक, तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे होते हैं कि क्राउड को लिमिट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए अगर मार्केट सुबह जल्दी खुल जाएं तो ये बेहतर रहेगा ताकि ज़्यादा रश ना हो। लेकिन मार्केट्स अपने ही टाइम पे 11-12 बजे ही खुलती हैं और फिर उसके बाद जो 3-4 घंटे में रश होता है, ना कोई मास्क पहने हुए होते हैं, ना किसी ने कोई समाजी फासला रखा होता है, तो काफ़ी जो सिचुएशन है वो वर्स होती जा रही है। क्योंकि केसेस में इजाफा होता जा रहा है, तो सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया है। जो कारोबारी औकात है वो तब्दील कर दिए गए हैं। शादी हॉल्स, किसी भी किस्म की गैदरिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर बैठाने की इजाज़त दी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए जाए। लेकिन कराची में जो सिचुएशंस हम देख रहे हैं वो तो उसके बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट है कि हम देख रहे हैं कि शहरी बड़े अब भी काफ़ी बेपरवाह नज़र आ रहे हैं। कोई भी SOPs को फॉलो नहीं करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। फ़िलहाल तो मार्केट्स बंद हैं, तो इसलिए हमें इतना रश नज़र नहीं आ रहा है। दोपहर के वक्त अगर यहाँ के मनाजिर हम आपको दिखाते तो एक बड़ा क्राउड नज़र आता, जिनमें काफ़ी बड़ी तादाद है जो वो मास्क के बगैर हमें नज़र आ रही होती। साथ साथ सिंध हुकूमत की जानिब से 8 बजे के बाद, रात के 8 बजे के बाद बिला ज़रूरत किसी को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, ना ही ट्रांसपोर्ट को भी। कोई अपने किसी भी पार्टी या कोई किसी भी मकसद से बाहर नहीं निकल सकता। सिर्फ अस्पताल जाने के लिए किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में शहरी बाहर निकल सकते हैं। मैं जो पीछे से लोग गुजर रहे हैं उनको देखे जा रहा हूँ कि उनमें से कोई भी जो है वो मास्क लगाए हुए नहीं है, बेपरवाह गुजरे जा रहे हैं। ओह जी, पहला बंदा गुजरा जिसने मास्क लगाया, उसको सैल्यूट करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मिजाज है इंतजामिया जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट के रेट को कायम करना है, अब जो हुकूमती ये फैसला है उसके बाद कुछ उनके मिजाज में तब्दीली आई है, कुछ सख्ती कर रहे हैं या अभी तक ऐसा नहीं देखा आपने? सख्ती पुलिस और चूँकि ये जो सिक्योरिटी हमारे डिपार्टमेंट से उनकी जानिब से कोशिश तो की जा रही है, चालान किए जा रहे हैं,
ریسٹورینٹس اور ہوٹلز جو SOPs کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور یہاں تو جو ٹائم الاٹ کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کھولے رکھ رہے ہیں. تو کافی کارروائیاں کی جا رہی ہیں کلفٹن اور ماڑی پور. ایون میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گزشتہ رات ماڑی پور میں ہماری AOI کی ٹیم بھی گئی تھی جن پر تشدد کیا جا رہا ہے. آپ یہ سوچیں کراچی کی عوام کو جہاں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے وہاں اتنے مطلب وائلنٹ ہو کے اس طرح ریاکشن آ رہا ہے کہ ہم اب کیا اس بات پر سوچ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ابھی تک عوام جو ہے, ہماری تاجر برادری بھی ابھی تک اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائی کہ کرونا پوری عوام کے لیے اسپیسیفکلی ان کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے. جو مخصوص مقامات کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جہاں پر آج پولیس مانیٹر بھی کرے گی, کچھ ان کے بارے میں بھی آپ کو علم ہے؟ مدیہ مجھے آپ کی آواز صحیح سے نہیں آئی. میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کیونکہ آج 8 بجے کے بعد آپ گھروں سے غیر ضروری طور پہ نہیں نکل سکتے. مخصوص مقامات ہیں جہاں پر خود پولیس تمام تر صورتحال کو مانیٹر بھی کرے گی, تو کچھ مخصوص مقامات کے حوالے سے پتہ چل سکا ابھی تک؟ مخصوص مقامات کے حوالے سے تو فی الحال کوئی اس طرح ریویل نہیں کیا گیا ہے, لیکن یہ کہ اوور آل یہی بتایا گیا ہے کہ 8 بجے کے بعد ایمرجنسی سچویشن ہو, ہاسپٹل جانا ہو تبھی الاؤ کیا جائے گا, ادروائز کہیں بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. ایک کرفیو کا منظر ہی پیش آئے گا. جس طرح ہم اگر یاد کریں تو جو پہلا فیز چل رہا تھا لاک ڈاؤن کا, جہاں کورونا وائرس کے کیسز پیک پر تھے, تو وہی سچویشن سمجھ کے کراچی والے اپنا بیہیویئر رکھیں اور SOPs پر اگر وہ SOPs پہ امپلیمنٹ کریں گے تو کہا گیا ہے کہ 2 ہفتے نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آگے یہ لاک ڈاؤن مزید سخت ہوگا. بہت شکریہ جی. شہری کہتے ہیں کہ جی ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے لیکن SOPs پر عمل نہیں کریں گے, جو اب تک کی صورتحال ہے. لیکن بہرحال کرنا چاہیے. اور سندھ کے جو صوبائی وزیر ہیں سعید غنی صاحب, وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سعید غنی صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو کیسز بڑھتے جا رہے تھے اس کے پیش نظر 8 بجے کے بعد اب سخت پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, تو پابندیاں لگانے کا فیصلہ تو ہے, اطلاق کی حکمت عملی کیا ہے؟ کراچی میں خاص طور پہ اور سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی کووڈ کی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اگر ہم پچھلا جو سال تھا اس میں عید الفطر کے بعد کی جو رفتار ہے اس کو دیکھیں تو عید الفطر کے 15 دن بعد ہم نے جو ہائیسٹ نمبر تھا اب تک کی کووڈ کے دنوں کا, وہ 3000 ٹچ کیا تھا عید کے 15 دن بعد. اور اس مرتبہ تقریباً 8 دنوں میں 2000 کے نمبر کو کراس کر گئے ہیں کراچی میں. اور یہ خیر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے, لیکن یہ کہ 2 دن ایسے گزرے ہیں جب 2000 کراس کیا, اور یہ کافی زیادہ پریشان کن بات ہے. اس دوران اگر مزید سختیاں نہیں کی جاتی ہیں اور تھوڑی سی لاپرواہی کی جاتی ہے تو امکان یہ ہے کہ شاید نمبرز پہلے سے زیادہ ہو جائیں. اور ظاہر ہے کہ اب دنیا میں اتنے کووڈ کے تجربات ہو چکے ہیں تو سب سے جو مؤثر طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جس کو پھیلنے سے روکا جائے. اگر ایک مرتبہ یہ بے قابو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہاسپٹلس پر دباؤ آتا ہے. پھر آپ نے دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں دیکھا ہے کہ کس طرح ہیلتھ کا جو سسٹم ہے کولیپس کر جاتا ہے. اسی لیے سندھ حکومت نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے کوشش ہماری یہ ہے کہ جو کراچی میں اس وقت تیزی سے یہ وائرس پھیل رہا ہے یا بڑھ رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے اور اس کو انڈر کنٹرول لایا جا سکے, تاکہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ دباؤ کا شکار نہ ہو. 8 بجے کے بعد گھروں سے غیر ضروری طور پر نکلنے سے لوگوں کو اجتناب کرنے کا کہا گیا ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں, اور اگر کوئی بہت ضروری کام ہے, کوئی ایمرجنسی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ نکل سکتے ہیں, اس پہ پابندی نہیں ہے. لیکن ویسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے لوگ جو نکلے تھے تفریح کے لیے اس کو. لیکن سعید صاحب, ہم اپنی عوام کو جانتے ہوئے یہ بتائیے گا, کیونکہ یہ عوام کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ اعلان تو کر دیا کہ سختی کر رہے ہیں, بڑی سختی سے SOPs پہ ہم درآمد بھی کرنا ہے, لیکن جو نہیں کرے گا, جو خلاف ورزی کرے گا لاک ڈاؤن کی, اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا؟ جو پابندیاں حکومت سندھ نے لگائی ہیں مختلف شعبوں میں, ظاہر ہے کہ اس پر جو کاروبار اگر کھلا رکھا جائے گا حکومتی فیصلوں کے برخلاف تو ان کو سیل بھی کیا جائے گا, ان کے جرمانے بھی ہوں گے اور FIRs بھی ہوں گی. لیکن یہ جتنے بھی اقدامات ہم کرتے ہیں یقیناً خوشی سے نہیں کرتے ہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے, شہریوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کئی جگہوں پر تھوڑا سا چیزیں ایکسیس میں بھی ہو جاتی ہیں اور جو لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں ان سے کئی زیادتیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر تمام شہری تعاون کریں اور کوشش کریں کہ SOPs پہ عمل کریں اور حکومتی جو احکامات ہیں اس کو فالو کریں تو شاید حکومت کے لیے بھی کام آسان ہو جائے گا اور شہریوں کو بھی تکلیف کم ہوگی. تو ایکشن تو ظاہر ہے جو قانون میں چیزیں ہیں, جرمانے ہیں, کاروبار کو بند کرنا ہے, سیل کرنا ہے, وہ چیزیں ہیں. اور اگر کہیں بہت زیادہ
کوئی کنٹرول چیز نہ ہو رہی تو پھر گرفتاری کی بات ہے، ادروائز تو جرمانے اور سیل کرنے کی بات ہے۔ اچھا، جو عید کی تعطیلات تھیں سعید غنی صاحب، اس دوران ہم نے یہ چیز نوٹس کی اور اس کے بعد بھی کہ جو کیسز کی تعداد تھی وہ دیگر شہروں میں صوبوں میں کم ہوئی، لیکن کراچی میں کیسز بڑھ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایس او پیز پر عمل درآمد گورنمنٹ کی سائٹ سے نہیں کروایا جا سکا؟ جب پنجاب میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں کیسز بہت خطرناک حد تک بڑھ گئے تھے تو وہاں کی حکومتوں نے بہت سخت فیصلے کیے اور کئی جگہوں پر تو مکمل شہر بند کر دیے گئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست فیصلے تھے، اور انہی فیصلوں کی بنا پر آج پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جو شرح ہے کیسز کی وہ کم ہوئی ہے۔ اب اگر ہمارے صوبے میں اس وقت سندھ حکومت کی جو سفارشات تھیں فیڈرل گورنمنٹ مان لیتی، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جو انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کر دیا جائے، جب یہ کیسز پنجاب اور کے پی میں زیادہ تھے، ہم نے یہ کہا تھا کہ ریلوے کو بند کر دیا جائے، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو فلائٹس آ رہی ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے، تاکہ جو آمد و رفت ہے دونوں صوبوں کے درمیان یا دیگر صوبوں کے درمیان اور سندھ کے درمیان اس کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے اور اس وائرس کا پھیلاؤ جو دیگر صوبوں سے آنا تھا اس کو روک سکے۔ لیکن ہماری ان سفارشات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور ہمیں اسی وقت اندازہ تھا کہ صوبہ سندھ میں یہ کیسز بڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں سے بہت سارے لوگ ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ جاتے بھی ہیں، پنجاب بھی جاتے ہیں، خیبر پختونخوا بھی جاتے ہیں، بلوچستان بھی جاتے ہیں، اور وہاں سے اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ آتے بھی ہیں، واپس بھی آتے تو ہیں۔ جب اتنی آمد و رفت ہوتی ہے تو اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ کیسز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، انفیکشن کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہماری وہ بات اس وقت نہیں مانی گئی تھی، اور جس کا ہمیں اندازہ تھا کہ کیسز بڑھیں گے، اور پھر وہ ہوا۔ اور پھر ظاہر رمضان کے مہینے میں لوگوں کی کافی آپس میں انٹریکشن ہوتی ہے، مساجد میں ہوتی ہے، عید کی نماز میں ہوتی ہے، شاپنگ سینٹرز میں ہوتی ہے، بازاروں میں ہوتی ہے۔ چلیں، لیکن اب جو نئی حکمت عملی جو حکومت سندھ نے جو اپنا کرے، اس سے جو کراچی میں جو کیسز جس طریقے سے بڑھے تھے وہ کیسز کم ہو جائے۔ ہم نے دیکھا بھی کہ 2 دن میں ایک دن جو تھی وہ جو پازیٹیوٹی کی شرح تھی وہ 26% تھی، پھر 2 دن بعد وہ 14 پہ بھی آئی، تو کہیں نہ کہیں کم ہو رہی ہے۔ ظاہر گلیچز بھی ہوتے ہیں، ٹیسٹنگ کی شرح کیا ہے اور یہ وہ، لیکن یہ ہے کہ بڑا احسن اقدام ہے کہ بند کیا جا رہا ہے 8 بجے، تو لوگ سن لیں، کیونکہ ہم شروع سے ہم سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ سن لیں، ورنہ حکومت آپ کو سننے پر مجبور کرے گی۔ ایک چیز سمجھ نہیں آئی مدیہ کہ مطلب سب چیزیں بند ہو جائیں گی، لوگ باہر نہیں نکل سکیں گے، لیکن ایک جو چیز ہے وہ بڑی متنازع لگ رہی ہے۔ کیا؟ وہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی پارکس بند نہیں کریں گے، ان کی صرف بتیاں بند کر دیں گے مغرب کے بعد۔ یہ کیا مقصد ہے بھائی اس کا؟ پارکس تو پہلے بند نہیں تھے، وہ تو صرف ٹریکس کھلے ہوئے تھے، اب کہہ رہے ہیں بتیاں بھی بند کر دیں گے، تو اچھی بات ہے نا۔ پارکس کھلے رہیں گے، بتیاں بند ہوں گی پھر؟ اچھا، یہ میں نے نہیں سنا کہ پارکس کھلے رہیں گے بتیاں بند ہوں گی، یہ ہے کہ پارکس بند ہو جائیں گی، بتیاں گل ہو جائیں گی، تو پھر اب آپ دیکھ لیجیے گا پھر ان کا ذمہ۔ آپ کس تناظر میں دیکھتی ہیں مدیہ؟ میں اس کو کسی تناظر میں نہیں دیکھتی، بس میں یہی کہوں گی کہ خدا را گھروں سے باہر آپ نے نہیں نکل